صاحب کی وساطت سے میری میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے تمام بینکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ. چونکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے 31 دسمبر 2024 کو اڑان پاکستان کے نام سے جو 2024-29 کا 5 سالہ منصوبہ جسے ہم نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کہتے ہیں اسے لانچ کیا. اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک لانگ ٹرم گروتھ کی پائیدار بنیاد پہ کھڑا کر سکیں اور آنے والے 4 سال اس کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں. 2029 تک بے حد ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو اس اڑان کے لیے تیار کریں جو 2047 میں پاکستان کو ایک صف اول کی معیشت میں ڈھال دے. آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے اور آج کی دنیا معیشت کی طاقت کی دنیا ہے. وہی ملک اس دنیا میں کامیاب ہے جس کی معیشت مضبوط ہے، اور جس ملک کی معیشت کمزور ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی خود مختاری کا دفاع کرے یا اپنے عوام کو غربت سے نکالے اور اچھا معیار زندگی دے سکے. لہٰذا مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم پاکستان میں ڈیولپمنٹ بیسڈ پالیٹکس کریں. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی وزیر اعظم بنے انہوں نے پاکستان کو نئی اقتصادی سمت پہ گامزن کرنے کی کوشش کی. 1990-91 میں جو اقتصادی اصلاحات انہوں نے متعارف کرائیں انہیں 2 سال بعد پاکستان میں ان کی حکومت کی برطرفی کے ساتھ ترک کر دیا گیا. لیکن بھارت نے اسی سمت کو اپنا کر اور 10 سال لگاتار ان اصلاحات پہ عمل کر کے اس کے نتائج سمیٹے اور 2000 میں ہمیں اوورٹیک کر گیا. اسی طرح 2013 اور 17 کے درمیان ملک جو کہ اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، دہشت گردی کا شکار تھا، اور کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل بد امنی کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا، ایک بار پھر ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اڑان پہ ڈالا گیا. لیکن اس اڑان کو 2018 کی تبدیلی نے کریش کر دیا، جس کا سب سے زیادہ نقصان سی پیک کے منصوبے کو ہوا، جس کے نتیجے میں وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو پاکستان آ رہی تھی وہ ویٹنام چلی گئی، کمبوڈیا چلی گئی، لاؤس چلی گئی، دوسرے ممالک میں چلی گئی اور ہم اس سے محروم رہ گئے. 2022 اپریل میں ہمیں ایک بار پھر نیئر ڈیفالٹ معیشت ورثے میں ملی، اور پچھلے 2 سال کی محنت سے پاکستان ایک بار پھر اس قابل ہوا ہے کہ وہ اڑان بھر سکے. اور ہم اب اس اڑان کو پائیدار اڑان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ پاکستان 2029 تک 6% سے زیادہ شرح گروتھ یا اپنے معیشت کی ترقی کی شرح میں صلاحیت پیدا کرے کہ جو کریش نہ ہو سکے. اور ہماری مستقبل کی گروتھ کو پائیدار بنانا براہ راست منسلک ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایکسپورٹس کو کس تیزی سے ترقی دیتے ہیں اور اپنے ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو کس قدر تیزی سے اس میں اضافہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے اپنے وسائل نہیں ہوں گے تو ہمیں قرضوں پہ گزارا کرنا پڑے گا، اور اگر ہماری اپنی زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم جب بھی گرو کریں گے ہم بیلنس آف پیمنٹ کے ہاتھوں پھر کریش ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ وہ 2 ذریعے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ملک کو ایک پائیدار ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. آج بینکس کے سربراہان کے ساتھ ملاقات میں میرا بنیادی ان سے جو ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کا ہر بینک اپنے اندر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کی ونڈو کھولے اور اپنے بینکنگ آپریشن کے اندر ایکسپورٹرز کو کریڈٹ فراہم کرنے کے لیے اور بالخصوص
ایس ایم ایز جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں ان کو کریڈٹ فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائیں، کیونکہ جب تک ہم بینکنگ سیکٹر سے پاکستان کے ایس ایم ایز کو اور ایکسپورٹ کرنے والے اداروں کو اور نجی شعبے کو کریڈٹ کی فراہمی آسان نہیں بنائیں گے، اس میں ایکسپینشن کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور ہمارا ہدف ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں ایکسپورٹس کے حجم کو دوگنا کریں، جس کے لیے 8 سیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ زراعت، اس میں پاکستان کے پاس بے حد پوٹینشیل ہے۔ دوسرا، ہماری صنعت انڈسٹری، جس میں ہم بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا، سروسز سیکٹر، جس میں کہ بہت ساری سروسز ہیں اور اس میں ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی بھی شامل ہے۔ پاکستان میں بہت اپرچونٹی ہے کہ اس سے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ چوتھی، آئی ٹی سیکٹر، جس کے ذریعے ہم زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے پرومسنگ سیکٹر ہے، جس کی بڑی وجہ ہماری ینگ پاپولیشن، انگلش سپیکنگ پاپولیشن کے ناطے آئی ٹی سکلز سے ان کی جو اگر ہم صلاحیت کو جوڑ دیں تو پاکستان ایک چند سالوں میں انفارمیشن ڈیسٹینیشن یا انفارمیشن پاور بن سکتا ہے۔ اسی طرح 5واں شعبہ مائننگ کا ہے کہ جس میں ٹریلینز آف ڈالرز کے معدنیات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، لیکن ہم ان میں ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ جو بڑی کامیابی تھی وہ ہماری پچھلی حکومت میں تھر کول کی تھی، جس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر تھر کے کوئلے کو سی پیک کے ساتھ جوڑ کر فائنینسنگ اور ٹیکنالوجی کا راستہ ہموار کیا، اور آج الحمدللہ وہ تھر کے کوئلے کے ذخائر پاکستان میں سستی ترین انرجی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اب بلوچستان میں جو کاپر کے ذخائر ہیں اور اسی طرح دیگر معدنیات کے ذخائر ملک میں بے شمار ہیں، جن سے ہم انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے۔ چھٹا سیکٹر ہمارا مین پاور ایکسپورٹ کا ہے، جس کے ذریعے ہم آلریڈی $30 بلین کا زر مبادلہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس میں کم و بیش اسے دگنا کرنے کی صلاحیت ہے۔ دنیا بھر میں جو آئی ٹی ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، نرسنگ کے شعبے میں ضرورت ہے، اور کئی اور ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہے، اور ہماری نوجوان آبادی ان سکلز کے ساتھ ہمیں خطیر زر مبادلہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ 7واں شعبہ بلو اکانومی ہے۔ ہماری 1200 کلومیٹر کی ساحل ہے، اور پاکستان کے اوشنز اور جو ساحلی علاقے ہیں اور زیر سمندر جو معدنیات ہیں، اس میں بھی بہت دولت چھپی ہوئی ہے، جس کو ہم بروئے کار لا کر اس سے بھی خطیر زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اور آٹھواں شعبہ کریٹیو انڈسٹریز ہیں، جس میں آرٹ ہے، کلچر ہے، فیشن ہے، ڈیزائن ہے، فلم ہے۔ پاکستان کے نوجوان اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں اور ان شعبوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور حکومت اس شعبے کو سپورٹ کرے گی اور اس سے بھی ہم زر مبادلہ کمانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو ان 8 سیکٹرز میں ہم نے بینکس کو کہا ہے کہ وہ جو بزنسز ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کو کریڈٹ فراہم کریں، تاکہ ان کی ایکسپینشن کے ذریعے ہم پاکستان کی ایکسپورٹ سیکٹر میں ترقی حاصل کر سکیں اور اس میں اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح بینکس کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آٹو لیزنگ کی طرز کے اوپر اسٹوڈنٹس کے لیے آسان کمپیوٹر لیزنگ کی اسکیم جاری کریں، جس سے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لیپ ٹاپ آسان قسطوں کے اوپر لے سکیں، اور ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ لیپ ٹاپ حاصل کرے، اور بینکس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ آٹو لیزنگ کے طرز پہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسان قسطوں پر لیپ ٹاپ لیز کرنے کا اور حاصل کرنے کی اسکیم بھی متعارف کرائیں۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے ساتھ مل کر ہم جو دنیا کی ٹاپ 25 یونیورسٹیز ہیں اس میں جو نوجوان داخلہ لیتے ہیں اور وہ وسائل نہیں رکھتے کہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن ان نوجوانوں کی تعلیمی جو خواب ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے وظائف
کا آغاز کیا جائے، اس پر بھی ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے اس پہ حامی بھری ہے کہ پاکستان کے بینکس اور اسٹیٹ بینک مل کر پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں داخلہ لیں گے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو اسکالرشپس دینے کی اسکیم بھی شروع کی جائے گی، تاکہ پاکستان کو آنے والے اڑان کے لیے جو ہائی کوالٹی ہیومن ریسورس چاہیے اس میں ہم اضافہ کر سکیں، اور پاکستان کو بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن سے لیس نوجوان مل سکیں جو فیوچر کی ہماری ڈیولپمنٹ کو لیڈ کرنے میں پاکستان کی مدد کریں۔ یہ اڑان پاکستان اس وقت حکومت کا پروگرام نہیں ہے، یہ قوم کا اور پاکستان کا پروگرام ہے، ہر پاکستانی کا پروگرام ہے، کیونکہ ہر پاکستانی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اب ہمارے سامنے خاص طور پہ 2047 کا وہ مائل سٹون ہے کہ جب 22 سال بعد ہم آزادی کی 100 سال منائیں گے، اور اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک بھی 100 سال منائے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اڑان پاکستان پر عمل کریں، اس کے ایجنڈے پر عمل کریں، تو اس کے نتیجے میں ہم اگلے 22 سالوں میں اس خطے کی نمبر 1 معیشت بن سکتے ہیں، چونکہ آنے والا وقت تبدیلیوں کا دور ہے، اور تبدیلیوں میں جو معیشت ایجائل ہے، جو تیزی کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے، وہ تیز ترقی کر سکتی ہے۔ تو پاکستان کا جو سائز ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک سے نسبتاً چھوٹا ہے، اور ہمیں تبدیل ہونے میں بہت تیزی کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں ملک کے اندر امن، استحکام، پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے سفر پر اپنے کمٹمنٹ کو مستقل مزاجی سے اگر ہم جاری رکھیں تو یہ اڑان پاکستان انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والا پروگرام ہوگا، اور اس کے لیے ہم پاکستان کے ہر شعبے کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستان کے آج میں بینکس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور میں خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پہ گورنر صاحب کا، ان کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے بڑے مشکل اقتصادی چیلنجز اور حالات میں معیشت کے بہت اچھے طریقے سے مینجمنٹ کی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افراط زر میں کمی آ رہی ہے، انٹرسٹ پالیسی ریٹس نیچے آ رہے ہیں، اور ملک کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی بین الاقوامی ریٹنگز بہتری کی طرف گامزن ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بھی آپ کی اسپیچ میں جب آپ اسٹیٹ بینک میں تمام کمرشل بینکوں کے سبوت سے بات کر رہے تھے، ایک چیز کی کمی نظر آئی اڑان پاکستان میں، آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا ہوا، یعنی آپ نے بتایا کہ ماضی میں 3 دفعہ کریش لینڈنگ ہوئی، آج آپ 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، شروع ہوئے 24 میں، اگر آپ نے اینڈ میں دیا ہے تو 2025 سے دسمبر تک آپ کا کیا ٹارگیٹ تھا، 2026 میں کیا ٹارگیٹ ہوگا؟ اگر جب 26-27 میں کریش لینڈنگ ہو جائے گی تو بھاگ سے پھر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ہماری چوتھی کریش لینڈنگ ہو گئی۔ اس میں سارا اہم معاملہ یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر میں کیا کرنے جا رہے ہوں گے۔ اچھا اس میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی ریمیٹنسز کے حوالے سے کہ بڑی تعداد میں آ رہی ہیں، دبئی پاکستانی ورک فورس نہیں جا رہی، اس پر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی جو لیبر ہے وہ نہیں جا پا رہی، اس کا بتائیے۔ جی مائننگ کہاں کہاں ہو رہی ہے، کس کس سے معاہدے ہو رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک خفیہ رکھے گئے ہیں۔ صرف تھر پور کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے بلوچستان میں مائننگ ہو رہی ہے جو ملک سے جا رہی ہے، را فارم میں چین لے کے جا رہا ہے، اس پر آج تک نہیں بتایا گیا۔ تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ بتائیں، اور ٹائم فریم دیں گے یا ہم ایسے ہی اس کو انتظار نہیں، کریں؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، آپ اگر یہ ڈاکومنٹ پڑھیں تو یہ 5 سالہ منصوبہ ہے، اس میں 2029 کے ہر شعبے کے ٹارگٹس بہت واضح طور پہ دیے گئے ہیں کہ ہم مختلف شعبوں کے اندر کن ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور اب ہمارا یہ فرض ہے، اور یہ منسٹری آف پلاننگ ان ٹارگٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک اس نے نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ قائم کیا ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس میں ڈلیوری یونٹ کے ساتھ مل کر سہ ماہی بنیادوں کے اوپر یہ دیکھیں گی کہ جو ہمارے اہداف ہیں انہیں ہم KPIs کے ذریعے مانیٹر کریں، اور ہر منسٹری نے جو اصلاحات کرنی ہے، جو اقدامات اٹھانے ہیں، وہ اٹھا کر اس شعبے کی ترقی کے لیے جو ہمارے گولز ہیں اس کو اچیو کریں، تاکہ ہم اپنے اہداف میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس لیے اس کا ایک مکمل روڈ میپ موجود ہے، اس کے ٹارگٹس موجود ہیں،
اور جو آپ نے کہا کہ معاہدے جتنے بھی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ سب شفاف ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سی پیک کی مثال لیں تو اس وقت بہت کہا جاتا تھا کہ سی پیک کے اندر کیا ہو رہا ہے. سی پیک کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اور جتنی اس کی پوسٹ مارٹم ہوا, شاید پاکستان کے کسی منصوبے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, لیکن ہمیں اب ایک جسے کہتے ہیں کہ ان ماضی کے جو تجربات ہیں, یا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ان کی روشنی میں ہم شکستہ دل ہو کے بیٹھ جائیں. کل شبلی فراز صاحب نے کہا کہ یہ صاحب جب بھی آتے ہیں ہمیں ایک نیا خواب بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کی ترقی کا ایک منصوبہ پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے, پاکستان کی ڈسٹرکشن کا منصوبہ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص بہترین بیج لگائے اور اس زمین کے اوپر بیج اگنے سے پہلے ہل پھیر دیا جائے تو کیا وہ بیج لگانا بند کر دے؟ کہ اگر پچھلا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا گیا اور اس کو کریش کر دیا گیا ہے تو کیا ہم یہ کوشش ختم کر دیں کہ ہم نے ترقی کرنی ہے؟ ہم کرتے رہیں گے یہ کوشش اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جیسے آپ کو وہ پتہ ہے غالباً تیمور کی کہانی ہے کہ وہ اس نے چیونٹی کو دیکھا کہ چیونٹی بار بار گری پھر اٹھی, بار بار گری پھر اٹھی, اور پھر بالآخر وہ کامیاب ہو گئی. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ کا تجربہ کافی ہے. اب انشاءاللہ چوتھی دفعہ پاکستان نے اڑان بھرنی ہے اور کریش نہیں کرنی. اور جو دبئی آپ نے کہا لوگ جا رہے ہیں, یہ تھوڑا پلاننگ والوں کو اگر نہیں پتا تو چیک کرائیں, نہیں ورک ویزا فورس نہیں جی, جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پر جو ہمارے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک سیاسی جماعت نے بیرون ممالک سے ایسی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں ہیں, اور دنیا میں کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی سرزمین پر بیٹھ کے اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں کسی دوسرے ملک کے خلاف کریں. لہٰذا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, اس میں بڑی وجہ ایک سیاسی جماعت کی ہے کہ جس نے اپنے تمام اوورسیز برانچز کو اس وقت پاکستان کی ریاست کے خلاف مہم کے اوپر لگایا ہوا ہے, اور ان کے بہت سارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس مہم کے اندر. نہ صرف وہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں بلکہ اس ملک کے حکمرانوں کے خلاف بھی وہ مہم چلانے سے نہیں ہٹتے. یہ چند کالی بھیڑیں ہیں جو پورے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. آپ کرنے کے ڈائریکٹ کام کر رہے جی جی, اس کا حل کر رہے ہیں نا. جب ہیں ہے تو وہ اوور چیز نہیں انشاءاللہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس مین پاور ایکسپورٹ کے اندر آنے والے وقت میں پاکستانیوں میں بہت اضافہ ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی ایکسپورٹ کو $30 ارب سے $100 تک لے جانے کی, پھر آپ نے بجلی کی قیمتوں کو خود ہی بات کر دی ہے کہ جو ہمارا صنعت کار طبقہ ہے سب بہت زیادہ پریشان ہے. تو یہ خوشخبری 4-5 مہینے سے غور اجازت بھی کہتی کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں, ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں, صنعت کاروں کو سہولت ہوگی. تو جب تک آپ بجلی کی جی قیمتیں صحیح ہے. ایسی قیمتیں دیکھیے کم آپ نہیں نے کریں گے, جیسے میں نے کہا نا, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ورثے میں ملی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ حکومت مسلسل پچھلے 2 سالوں میں کوشش کر کے آہستہ آہستہ اس میں کمی لا رہی ہے, اور جوں جوں ہماری اصلاحات کامیاب ہوں گی اور ہم بجلی کے اندر ایفیشنسی لانے میں کامیاب ہوں گے, مزید نرخ نیچے آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی اکیلا فیکٹر نہیں ہے جس کے ساتھ ایکسپورٹ ہوتی ہیں, یہ یقیناً ایک اہم فیکٹر ہے. جو اس سے ایک اور اہم بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی لیبر اس وقت دنیا میں سستی ترین ہے. تو بہت سارے ایکسپورٹرز ہیں جو اس بجلی کے ٹیرف کے باوجود اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ اپنی ایکسپورٹ کو پھیلا بھی رہے ہیں چونکہ وہ پاکستان کی لو لیبر کاسٹ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. تو ہمیں یقیناً بجلی کی قیمت بھی کم کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ واحد وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج اس وقت ہماری لیبر کی لو کاسٹ ہے, اور اس کو ہم اگر پوری طرح بروئے کار لائیں تو ہم اس ابھی بھی ایکسپورٹ میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں, اور جوں جوں بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی تو انشاءاللہ اور تیزی سے اضافہ ہوگا. سر یہ بتا دیجیے گا کہ اڑان پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں تمام شعبوں کو محکموں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ کراچی کو وفاق نے نظر انداز کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کا شکوہ میئر کراچی بہت دفعہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اب وزیر اعلیٰ نے حالیہ وزیر اعظم کے وزٹ کے بعد 2 دن پہلے خط لکھ کے بھی کیا ہے کہ بہت سارے منصوبے چاہے وہ گرین لائن ہو انکمپلیٹ ہے 3 سال سے, اسی طریقے سے ہائی ویز کے منصوبے ہیں. تو ایک اتنے بڑے شہر کو نظر انداز یہ
आप कैसे देखिए, पहली बात यह है कि जो लोकल डेवलपमेंट है 18वीं तरमीम के बाद ये मुकम्मल तौर पे सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है। अब वफाकी हुकूमत पे कतन कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो किसी शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट की स्कीम को चलाए। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ट्रांसपोर्ट की मैस ट्रांसपोर्ट की स्कीम किसी शहर में चलाई है तो वो 25 अरब रुपए की मालियत से ग्रीन लाइन कराची के अंदर बनाई है। पंजाब में जितने मैस ट्रांजिट के मंसूबे हैं, चाहे वो मुल्तान मेट्रो है, लाहौर मेट्रो है, पिंडी मेट्रो है या ऑरेंज लाइन है, वो सब की सब पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से बनाए हैं और वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया नहीं लगाया उसके ऊपर। लेकिन ये सिर्फ कराची शहर है जिस पर वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 25 अरब से ग्रीन लाइन का मंसूबा लगाया। इसी तरह वफाकी हुकूमत कराची के पानी के लिए तकरीबन 125 अरब रुपए का मंसूबा है जिसके लिए वसाइल फराम कर रही है K4, जो कि खालिसतन सूबाई मंसूबा है, लेकिन उसके लिए भी वफाकी हुकूमत फ़ंड फराम कर रही है ताकि कराची में पानी के मसले को हल करने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। इसी तरह सिंध के अंदर हमने जो कराची हैदराबाद मोटरवे बनाई और अब एक हैदराबाद कराची की नई अलाइनमेंट के ऊपर मोटरवे जो 6 लेन होगी उसकी फिजिबिलिटी पर काम शुरू किया जा रहा है ताकि वो जो कंजेस्टेड हो गई है उसकी बजाय एक नई मोटरवे हैदराबाद और कराची की बनाई जाए। और साथ ही साथ जो सखर हैदराबाद मोटरवे है उसको भी हम तेज़ी के साथ NHA को टास्क वज़ीर आज़म ने दिया है कि उस पर काम शुरू किया जाए ताकि ये मुकम्मल हो। तो वफाकी हुकूमत जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो नेशनल नौयत के हैं काम करती है। 18वीं तरमीम के बाद जो लोकल डेवलपमेंट है उसका सारे वसाइल सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा हसन सर, एक चीज़ बताइएगा कि 20 जनवरी बड़ी अहम जो है वो तारीख दी जा रही है। हाँ जी, 20 जनवरी बड़ी अहम तारीख दी जा रही है इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिकी सदर, वो हदफ जो है वो हल्फ उठाने हैं। तो आप समझते हैं कि उस हल्फ के बाद पाकिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं रिगार्डिंग जो साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त जो है वो जेल में देखिए, मौजूद हैं? मैं तो समझता हूँ कि अगर सदर ट्रंप की इंतज़ामिया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दबाव डालेगी तो इमरान खान साहब उस दबाव के पेश नज़र कहेंगे मैं रिहा होने से इनकार करता हूँ चूँकि मुझे अमेरिकी ग़ुलामी नामंजूर है। लेकिन ये है कि आपके जो माजी में मंसूबे हैं वो जो आपने 4 चीज़ें बताई हैं, अमन, सियासी अदम इस्तेहकाम, वो अभी भी मौजूद है। तो कहाँ तक पॉसिबल है नहीं, कि देखिए, दौरान पाकिस्तान जो है वो कामयाब मैं हो? इसलिए पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान में माजी में जितने सियासी बहरान आए उसकी बड़ी वजह रियासत के 3 सतूनों के दरमियान हम आहंगी ना होना है। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और पार्लियामेंट। आज इन तीनों सतूनों के दरमियान इस बात पर मुकम्मल हम आहंगी है कि पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासी बेयकीनी या सियासी अदम इस्तेकाम एक जहर कातिल होगा। लिहाजा मैं इस बात का उम्मीद नहीं देखता कि पाकिस्तान के किसी रियासत के सतून में कोई ऐसा एजेंडा है कि वो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करे। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो माजी के तजुर्बात हैं उनसे अदलिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने, तीनों ने ये सबक सीखा है कि इस मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करके हम किसी और का नुकसान नहीं करते, हम अपने मुल्क का नुकसान करते हैं और हम अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को अपने हाथों से तबाह करते हैं। सर, उड़ान पाकिस्तान में चीज़ शामिल है हमारे साथ? जी, उड़ान पाकिस्तान के तहत हम पाकिस्तान के तमाम दोस्तों के साथ मिलकर मुल्क के जो प्रोग्राम हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। चीन के साथ CPEC फ़ेज़ 2 पर बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है। इसी तरह जो हमारे मशरक़ वस्ता के बरादर ममालिक हैं SIFC के ज़रिए वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे फिर हम यूरोपियन यूनियन और इसी तरह अमेरिका जो हमारी बड़ी तजारती मंडियां हैं और जहां पर हम चाहते हैं कि US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर जैसे मंसूबे के ज़रिए अपने नौजवानों को आला तालीम में भेजें। ये सब जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं हम इनके साथ भरपूर ताउन के ज़रिए ही उड़ान पाकिस्तान में कामयाब होंगे। थैंक यू। हाँ जी, एक मीटिंग है आगे। हाँ जी, आगे भी जी जी आगे भी है एंगेजमेंट। जी जी। देखिए, असल मसला ये है कि हमने यही बैंकों से गुजारिश की है
کہ جیسے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ سے اربوں روپے کما کے ایکسپورٹ کی طرف نہیں جاتی اور کمفرٹ زون میں رہتی ہے. اسی طرح ہمارے بینک کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ حکومت کو قرضہ دے کر آسانی سے نو رسک کے اوپر پروفٹ کمائے. تو آج ان سے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے کریڈٹ کو ڈائیورٹ کریں انڈسٹری اور ایس ایم ای کی طرف سے, اور اگر وہ نارمل مارک اپ پہ بھی ایس ایم ای کو دیں گے تو ایس ایم ای کے بارے میں ہے, چونکہ جو ایس ایم ایز نان فارمل سیکٹر سے قرضہ لیتے ہیں وہ تقریباً اس سے دگنی مالیت پہ انہیں پڑتا ہے. تو بینکوں کا جو نارمل کریڈٹ ہے اگر یہ بھی ایس ایم ایز کی طرف ڈائیورٹ ہوگا اس سے ایس ایم ایز میں بڑی جان پڑے گی. آپ نے ان کی یقین دہانی پر اعتماد کر لیا. انشاءاللہ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کریں گے. بہت شکریہ جی.